سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر مملکت نے خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال کے تناظر میں قومی مفادات کے تحفظ اور مربوط حکمت عملی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ملک بھر میں عید الفطر کے دوسرے دن کی خوشیاں بھرپور طریقے سے منانے کے لیے تقریبات اور دوست احباب سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت کے مؤثر اقدامات کی بدولت ملک میں تیل کے وافر ذخائر موجود ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے رمضان المبارک میں عوامی خدمت کے اہداف حاصل کرنے پر اظہار تشکر کیا ہے۔ کل یوم پاکستان ملک کی ترقی اور استحکام کے لیے انتھک محنت کرنے کے عزم کی تجدید کے ساتھ منایا جائے گا۔ اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارت کی جانب سے ایلیٹ کمانڈو فورسز کے سینکڑوں اہلکار تعینات کرنے سے علاقے کی عسکریت پسندی شدت اختیار کر گئی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ٹیلی فون پر عید کی مبارکباد کا تبادلہ کیا۔ وزیر اعظم نے صدر کو خطے کے سربراہان مملکت کے ساتھ حالیہ رابطوں سے آگاہ کیا۔ انہوں نے مجموعی علاقائی صورتحال اور اس کے پاکستان پر مرتب ہونے والے اثرات پر تبادلہ خیال کیا۔ صدر نے بدلتی ہوئی علاقائی صورتحال کے تناظر میں قومی مفادات کے تحفظ اور مربوط حکمت عملی کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ قومی اتفاق رائے اور مؤثر سفارتی تعلقات کے ذریعے ہر سطح پر پاکستان کے مفادات کا دفاع کیا جائے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے انوتن چرن ویراکل کو تھائی لینڈ کا دوبارہ وزیر اعظم منتخب ہونے پر مبارکباد دی ہے۔ وزیر اعظم نے ایکس ہینڈل پر ایک پوسٹ میں اس اعتماد کا اظہار کیا کہ تھائی لینڈ انوتن چرن ویراکل کی قیادت میں پائیدار ترقی، دیرپا امن اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان دونوں ممالک کے درمیان دوستانہ روابط مزید مستحکم کرنے کے لیے تھائی لینڈ کے وزیر اعظم کے ساتھ مل کر کام کرنے کا خواہش مند ہے۔ قوم آج عید الفطر کے دوسرے دن کی خوشیاں بھرپور طریقے سے منا رہی ہے۔ شہری پہلا دن عید کی اجتماعی نماز کی ادائیگی اور قریبی رشتہ داروں اور اہل خانہ کے ساتھ گزارنے کے بعد دوسرے دن اپنی خوشیوں کا دائرہ دوست احباب تک بڑھاتے ہیں اور اکثر شاندار عید ملن تقاریب کا اہتمام کرتے ہیں۔ بڑے شہروں میں عوام کی بڑی تعداد پارکس، چڑیا گھروں اور تفریحی مقامات کا رخ کرتی ہے، جبکہ بازار نوجوانوں اور اہل خانہ سے بھرے رہتے ہیں جو تہوار کے خوشگوار ماحول سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ دیہی علاقوں میں روایتی کشتی کے مقابلے اور مقامی میلے دن کی سرگرمیوں کا اہم مرکز بن جاتے ہیں۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ مؤثر حکومتی اقدامات کی بدولت ملک میں تیل کے وافر ذخائر موجود ہیں۔ انہوں نے یہ بات لاہور میں وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کے ہمراہ ایک مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ مستقبل کی ضروریات کے لیے بھی تیل کی کھیپ کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا کہ تیل کے ذخائر کی بچت سے ایندھن کو درآمدات کو منظم کرنا آسان ہوگا اور حکومت کو نادار افراد کی معاونت کے لیے وسائل منتقل کرنے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ آئل ریفائنریز کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ملک بھر میں تیل کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کے لیے قیمت سے قطع نظر خام تیل کی خریداری جاری رکھیں۔ وفاقی وزیر توانائی سردار اویس احمد خان لغاری نے غیر شمسی صارفین کا تحفظ کرتے ہوئے شمسی توانائی کے فروغ کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ حکومت ریاستی ملکیتی اداروں کی نجکاری سمیت دیگر اصلاحات پر تیزی سے کام کر رہی ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سینیٹر شیری رحمان کی صاحبزادی ماروی خورشید ملک کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ صدر مملکت نے اپنے ایکس ہینڈل پر ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں مرحومہ کی وفات پر دلی تعزیت کی اور ان کے ایصال ثواب کے لیے دعا کی۔ صدر مملکت نے سوگوار خاندان کے لیے صبر جمیل کی بھی دعا کی۔ اپنے پیغام میں وزیر اعظم نے اظہار تعزیت کرتے ہوئے کہا کہ اولاد کا دکھ ناقابل بیان ہوتا ہے۔ انہوں نے مرحومہ کی بلندی درجات کی بھی دعا کی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے آبی نظم و نسق اور فیصلہ سازی کے عمل میں خواتین کی شمولیت یقینی بنانے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔
عالمی یوم آب کے موقع پر اپنے الگ الگ پیغامات میں انہوں نے کہا کہ صاف پانی تک رسائی بنیادی انسانی حق ہے۔ صدر نے اپنے پیغام میں بھارت پر زور دیا کہ وہ فوری طور پر سینتاس معاہدے کے مکمل نفاذ کو بین الاقوامی ذمہ داریوں کے مطابق بحال کرے۔ انہوں نے کہا کہ مشترکہ آبی وسائل کا بطور ہتھیار دانستہ استعمال شدید تشویش کا باعث ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ حکومت مستقبل میں آبی وسائل کے تحفظ کے لیے قومی آبی پالیسی کے تحت کئی اہم اصلاحات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان عالمی سطح پر اپنے قومی آبی حقوق کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے اور کسی بھی قسم کی آبی جارحیت کی شدید مذمت کرتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے رمضان المبارک میں عوامی خدمت کے اہداف حاصل کرنے پر اظہار تشکر کیا ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں کہا کہ نگہبان رمضان پیکیج نے 2026 میں خدمات کی فراہمی کا تاریخی ریکارڈ قائم کیا ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ پہلی بار امدادی رقوم براہ راست عوام کی دہلیز پر باوقار طریقے سے پہنچائی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ عید کے موقع پر 1,57,000 سے زیادہ مسیحی خاندانوں کو اقلیتی کارڈ کے ذریعے 10,000 روپے بھی فراہم کیے گئے۔ قوم کل یوم پاکستان اس عزم کی تجدید کے ساتھ منائے گی کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے نظریے کے مطابق ملک کو ایک حقیقی اسلامی اور فلاحی ریاست بنایا جائے گا۔ یہ دن 23 مارچ 1940 کو منظور ہونے والی اس تاریخی قرارداد لاہور کی یاد میں منایا جاتا ہے جس کے تحت بر صغیر کے مسلمانوں نے اپنے لیے علیحدہ وطن کے قیام کا مطالبہ کیا تھا۔ وفاقی دارالحکومت میں دن کا آغاز 31 جبکہ صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوگا۔ فجر کی نماز کے بعد ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مساجد میں خصوصی دعائیں کی جائیں گی۔ اس موقع پر ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن اس دن کی اہمیت کو اجاگر کرنے اور تحریک پاکستان کے رہنماؤں اور کارکنوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے خصوصی پروگرام نشر کریں گے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارت کی جانب سے ایلیٹ کمانڈو فورسز کے سینکڑوں اہلکار تعینات کرنے سے علاقے کی عسکریت پسندی شدت اختیار کر گئی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق اسپیشل آپریشنز گروپ کے تقریباً 350 اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے جو اگست 2019 میں وادی کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کے بعد حالات معمول پر آنے کے بھارتی جھوٹے دعووں کو مزید بے نقاب کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھارتی حکام نے دراندازی روکنے کے لیے بین الاقوامی سرحد پر نیم فوجی دستوں کی اضافی بٹالین تعینات کر کے علاقے میں مزید پیش قدمی کی ہے۔ معروف موسیقار نثار بزمی کی آج 19ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ وہ 1924 میں ممبئی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے فلمی سفر کے آغاز پر اپنے نام کے ساتھ بزمی کا اضافہ کر لیا۔ انہوں نے 1939 میں آل انڈیا ریڈیو میں ایک آرٹسٹ کے طور پر کام شروع کیا اور ان کا ترتیب دیا ہوا پہلا نغمہ بمبئی ریڈیو سے 1944 میں نشر ہوا۔ ان کی پہلی فلم جمنا پار 1946 میں سینما گھروں کی زینت بنی جس کے باعث وہ جلد ہی صف اول کے موسیقار بن گئے۔ نثار بزمی نے 40 سے زائد بھارتی اور 60 سے زائد پاکستانی فلموں کے لیے موسیقی ترتیب دی۔ نثار بزمی 2007 میں آج کے روز کراچی میں انتقال کر گئے۔ ریڈیو پاکستان آج سپہر 3:45 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر موسیقار نثار بزمی کی برسی کے حوالے سے ایک خصوصی فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ ایک اور پروگرام میں قومی نشریاتی رابطے پر شام 4:05 پر عالمی یوم آب کے حوالے سے ایک مذاکرہ نشر کیا جائے گا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم زیادہ تر خشک رہے گا، تاہم بلوچستان میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور بعض مقامات پر ژالہ باری کا امکان ہے۔ جنوبی خیبر پختونخوا اور پنجاب کے جنوبی علاقوں میں شام اور رات کے اوقات میں بعض مقامات پر تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 26 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور پشاور 27، کراچی 30، کوئٹہ 17، گلگت 22، مظفر آباد 25، مری 16، جبکہ سری نگر 14، جموں 25 اور لیہ 0 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اور آخر میں خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ صدر مملکت نے خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال کے تناظر میں قومی مفادات کے تحفظ اور مربوط حکمت عملی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ملک بھر میں عید الفطر کے دوسرے دن کی خوشیاں بھرپور طریقے سے منانے کے لیے تقریبات اور دوست احباب سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت کے مؤثر اقدامات کی بدولت ملک میں تیل کے وافر ذخائر موجود ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے رمضان المبارک میں عوامی خدمت کے اہداف حاصل کرنے پر اظہار تشکر کیا ہے۔
کل یوم پاکستان ملک کی ترقی اور استحکام کے لیے انتھک محنت کرنے کے عزم کی تجدید کے ساتھ منایا جائے گا۔ اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارت کی جانب سے ایلیٹ کمانڈو فورسز کے سینکڑوں اہلکار تعینات کرنے سے علاقے کی عسکریت پسندی شدت اختیار کر گئی ہے۔ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔